اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتی ہوں جو فائدہ مند ہو، اور ایسے عمل کا سوال کرتی ہوں جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور آپ سے پاک رزق کا سوال کرتی ہوں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ دخان۔ یہ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 44 ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی 59 آیات ہیں۔ لفظ دخان کا مطلب ہے دھواں، اور اس کا نام اس کی آیت نمبر 10 سے لیا گیا ہے، جہاں قیامت کی علامت کے طور پر دھوئیں کا ذکر کیا گیا۔ آئیں اب صورت کے مضامین کی آیات کے حوالے سے ڈویژن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک قرآن کا نزول اور لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی گئی۔ آیت نمبر 7 سے 16 تک اللہ کے اختیارات اور کافروں پر دنیا اور آخرت میں عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 سے 33 تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 34 سے 42 تک کافروں کا آخرت سے انکار اور اس کی تائید میں دلائل بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 43 سے 57 تک کافروں پر عذاب اور مومنوں کے لیے باغات کی خوشخبری ہے۔ اور پھر آیت نمبر 58 سے 59 تک نصیحت کے لیے قرآن کی زبان میں آسانی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کی ہدایت کی گئی۔ یہ صورت بھی سورہ زخرف کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، جب کافروں کی مخالفت بہت شدت اختیار کر چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یوسف علیہ السلام کے قحط کی طرح ایک قحط سے میری مدد فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں اللہ یاد آئے گا، ان کے دل نرم پڑ جائیں گے اور وہ نصیحت کو قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور سارے علاقے یعنی مکہ میں سخت قحط پڑ گیا کہ لوگوں کی حالت خراب ہو گئی۔ تو پھر مکہ کے سرداروں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروانی چاہیے۔ تو کچھ سردار ابو سفیان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ قوم کے اوپر بہت مصیبت آ پڑی ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا عذاب اگر ان سے ہٹا بھی دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر انہیں آخرت کا عذاب مل کر ہی رہے گا۔ کیونکہ یہ صورت بالکل سورہ زخرف کے ساتھ نازل ہوئی تھی، اور ان میں ایک اور سملیرٹی بھی یہ ہے کہ دونوں کا سٹارٹ بالکل سیم ہے۔ پہلی دونوں آیات حامیم والکتاب المبین، اور صورت کے بالکل شروع میں بتایا گیا کہ قرآن ایک برکت والی رات میں نازل ہوا ہے، اور یہاں پر لیلۃ المبارک کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کی فضیلت بتائی گئی کہ ہر طرح کے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں، یعنی شب برات کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے عام مسلمانوں میں ایک غلط فہمی خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں میں ہے کہ شب برات جو ہے اس دن سارے تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، اور اس دن لوگ خاص طور پر عبادت کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں اور روزہ وغیرہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک میں ہمیں یہ چیز بالکل اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات یعنی بابرکت رات میں نازل کیا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ یہ مختلف وہاں پہ جیسے سورہ بقرہ میں بھی پتہ چلتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اسی کی آخری جو عشرے کی طاق رات ہے، اس میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کا بھی یہی مطلب ہے بہت زیادہ اہمیت والی رات، اور لیلۃ المبارکہ کا بھی بہت زیادہ برکت والی رات، اور اس دن یہ قرآن نازل ہوا۔ اور اسی کے حوالے سے آگے بتایا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں ہر قسم کے حکمت کے فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔
امرن من عندنا، ہماری طرف سے سارے حکم، انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم لوگ ہی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم ہی یہ حکم بھیجنے والے ہیں، رحمتم من ربک، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی بالکل کلیئر کٹ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر، یہ بہت بابرکت رات ہے، بہت اہمیت والی رات ہے، اسے لیلۃ المبارک کہا گیا، اور اسی کے اندر سب کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کو اس سال میں یا آگے زندگی میں زیادہ خوشحالی نصیب ہوگی، کس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، کس کی شادی ہو جائے گی، کسی کے گھر میں جھگڑے ہوں گے یا کسی کے اولاد عطا ہوگی، اس طرح کے جو بھی فیصلے ہیں وہ سارے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور کافروں پر دنیا اور آخرت کے عذاب کا ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کے حالات اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان ہے، اور کافروں کا آخرت سے انکار کا تذکرہ ہے، جس کے جواب میں آخرت کے حق میں دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 38 سے آنورڈ بتایا گیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو بامقصد، یعنی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ سارے لوگوں کو ایک دن جمع کیا جائے گا، جس دن کوئی دوست کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور وہ بہت زیادہ اتھارٹی والا، عزت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کافروں کا برا انجام بتایا گیا، یہاں پہ جہنم کی تفصیل آتی ہے، انا شجرت الزقوم، کہ بے شک یہ جو زقوم کا یا توہڑ کا درخت ہے، اس کو آپ انگلش میں کیکٹس کہتے ہیں، طعام الاسین، یعنی یہ گناہ گار کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، اور یہ اس کے پیٹ میں ایسے ابلے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے، یعنی جیسے پانی ابلتا ہے نا، اس طرح یہ اس کے پیٹ کے اندر ابلے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان میں لے جاؤ، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب اور جو جہنم والوں کے اوپر سختیاں ہیں ان کی بہت ڈیٹیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ پھر اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دو، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ چکھو یہ عذاب، تم بڑے عزت دار سردار تھے نا، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کا اچھا انجام مینشن کیا گیا، ان المتقین فی مقام امین، کہ بے شک جو پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ امن والی جگہ پہ ہوں گے، باغات میں، چشموں میں، خوبصورت جگہ ہوگی، ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، اور ان کے ساتھ خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور جو کچھ وہاں وہ چاہیں گے انہیں میسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اور وہاں پہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی سوائے اس پہلی موت کے جو انہیں اس دنیا میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، ادروائز کوئی مومن، کوئی انسان اپنے اعمال کی بیس پر جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن آپ کی اپنی مقامی زبان یعنی عربی میں آسان کر کے نازل کیا گیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مطلب ان کے لیے اس کو سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا آسان ہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دیں گے۔ اس صورت کی 2 آیات میں دعا کے الفاظ آتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں کافروں کے حوالے سے ایک دعا مینشن کی گئی، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور فرما دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری دعا آیت نمبر 20 میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے مینشن کی گئی، انی استو بربی، بے شک میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ احکامات کے حوالے سے صورت میں صرف ایک حکم ہے، آیت نمبر 59 میں فرتقب، بس آپ انتظار کریں اپنے رب کے حکم کا، یعنی ویٹ اینڈ سی۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ دخان کا خلاصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.